سوچئے بغل میں بیٹے کی لاش ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، اور وہ رات میں میک اپ. تصور کریں ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں، کیا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے کیا ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اتنا خوش رکھ سکتی ہیں؟ تو یہ ام سلیم کو دیکھیے آپ، ابو طلحہ کا بیٹا ام سلیم کا بیمار رہتا تھا، روزانہ خیر خیریت پوچھتے تھے. ایک دن دیر سے آئے اور بچے کا انتقال ہو گیا. سوچئے بچے کا انتقال. میری ماں بہنوں تم اس واقعے کو سنو، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے. شوہر ذرا دیر سے گھر سے کام سے آئے، تھکے ہوئے تھے، سیدھے روم میں چلے گئے. ام سلیم نے محلے کی عورتوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی خبر میرے پتی کو، میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے گا، تم جاؤ میرے گھر میں بھیڑ مت لگاؤ. شوہر کو ابھی پتہ نہیں کہ گھر میں میرا بیٹا انتقال کر گیا. شوہر عشاء کے بعد گھر میں آئے، گھر میں آتے ہی پوچھا بیوی سے، ام سلیم، کہا جی کیا ہوا، بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ، اور دنوں کی بنسبت آج بچے کو بہت آرام ہے. آج تو اتنا آرام ہے کہ آج جتنا آرام تو بچے کو کبھی ملا ہی نہیں. دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا. اچھا ٹھیک ہے سونے دو، سو رہا ہے سونے دو، ٹھیک ہے، تب اس کو جگانا ٹھیک نہیں ہے، سو رہا. کہا ٹھیک ہے آپ نہا دھو لیجئے، فریش ہو جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں. محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں، اور شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے، بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے. تصور کرو میری بہنوں، میری ماں، کھانا کھلایا اچھی طریقے سے، شوہر نے کھانا کھایا، ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا، خوشبو لگائی. عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر، ہماری ماں بہنوں ام سلیم کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، خوشبو لگانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس بھی جاتی ہیں اور وہ اپنے شوہر سے مجامعت بھی کرتی ہیں، ہم بستر بھی ہوتی ہیں. سوچئے بغل میں بیٹے کی لاش ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، اور وہ رات میں میک اپ. تصور کریں ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں، کیا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے کیا ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اتنا خوش رکھ سکتی ہیں؟ ہم بستری کے بعد جب دونوں فارغ ہوئے، شوہر نے جلدی سے غسل کر لیا. رات میں پیار بھری باتیں ہوتی رہی، بات بچے کی نکل آئی. بیوی نے بڑے پیار سے کہا، ام سلیم نے، آج مجھے سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جو دور نہیں ہو رہا ہے. بڑی میں پس و پیش میں، شچ و پنج میں پھنسی ہوئی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. ابو طلحہ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ. کہا کہ میری ایک سہیلی نے کچھ مہینے پہلے ایک امانت میرے پاس رکھی تھی جو بہت قیمتی امانت تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں، 2-4-6 مہینے کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو میری امانت واپس کر دیجئے. لیکن میرے پتی جی، میرے ہسبینڈ، اس نے جو امانت دی تھی وہ مجھے بہت پسند آ گئی، میرا دل اس پر آ گیا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو رکھ لوں اور اس جس کی امانت تھی اس کو میں واپس نہ کروں. ابو طلحہ نے کہا نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ گناہ ہوگا. اگر وہ اپنی امانت مانگ رہی ہے تمہاری سہیلی تو اس کی امانت تمہیں واپس کرنا پڑے گی. کہا لیکن وہ امانت مجھے بہت پسند ہے، اس چیز پر میرا دل آ گیا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو وہ دوں. ابو طلحہ نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو، تمہیں اس کی امانت دینا پڑے گی ورنہ جہنم میں جاؤ گی، بے ایمانی مت کرو.
جس کی امانت تھی اس کی امانت واپس کر دو۔ کہا میرے پیارے شوہر تو پھر ایک امانت اللہ نے مجھے دی تھی، 2-3 سال پہلے اللہ نے مجھے بھی ایک امانت دی تھی، اور وہ امانت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس امانت پر میرا دل آ گیا ہے، وہ امانت میرا بیٹا ہے، لیکن آج اللہ نے اپنی امانت مجھ سے مانگی تو میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی، اس کی امانت میں نے اس کو واپس کر دی۔ اگر میں اپنے پاس رکھتی اور اس پر بے ایمانی کرتی تو امانت میں خیانت ہوتی۔ میرے پیارے شوہر، بچہ آرام سے سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرا اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی امانت دی، اللہ نے اس بچے کو لے لیا ہے۔ ابو طلحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، بولے تو کچھ نہیں، لیکن کہا کہ اس حال میں بھی تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو، تم مجھ سے ہم بستری کر رہی ہو، پیار و محبت تم نے مجھ سے کیا ہے، تم نے بچے کے بارے میں مجھے بتایا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم محلے کی عورتوں کو بھی روکے رکھو۔ کوئی بات نہیں ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ جیسی اذان کی آواز ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد جب ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوری کی پوری رات کی داستان سنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ایسا ہوا میری بیوی نے رات میں بھی نہیں بتایا ہے، میری بیوی نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے، اس کے بعد ہم بستری بھی کیے، شاریرک سمبند بھی بنایا ہے، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کا اللہ کی امانت دی، اللہ نے لے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ابو طلحہ بس اے ابو طلحہ، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو اچھا بدلہ دے، اور تم دونوں نے آج رات میں جو مجامعت کی، جو ہم بستری کی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت دے۔ اسی دن کی مجامعت اور ہم بستری سے حضرت ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اسی ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اور اسی ابو طلحہ کو ام سلیم سے اسی دن حمل ٹھہرا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے، اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دیکھیے کہ پہلے زمانے کی عورتیں بچے کے انتقال کے بعد بھی میک اپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں، بن ٹھن کر اپنے شوہر کے لیے رہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو سکون پہنچا رہی ہیں، یہاں تک کہ رات میں شوہر نے جب میک اپ میں اور خوشبو میں اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے، اور انہوں نے ان سے ہم بستری بھی کی، اور اس ہم بستری پر برکت کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ اس رات میں تمہیں کوئی برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت انس پیدا ہوتے ہیں، پھر انس کے منہ میں بھی سب سے پہلے لقمہ لعاب دہن جناب محمد رسول اللہ کا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر انس کے مال و دولت، مال و اولاد میں برکت کی دعا بھی اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں یہ حال تھا۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کیجئے، سماج کی اصلاح کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی نصیحت کی۔ اچھا، یہ تو بات میں آئے گی بات، ہاں، تو میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تجھے پیریڈ آتا ہے؟ اس نے کہا حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی آتا ہے؟ تو کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا؟ اس کے بعد چھری منگائی اور اپنے ہاتھ سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا۔ اس نے کہا میں گھر میں سیدھے کر لوں گا، گھر میں چھوٹا کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جو برائی اپنی آنکھ سے دیکھو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، لہذا مجھے ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے میرے اندر۔ سب کے سامنے اس کا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر کر دیا اور پیجامہ کاٹ دیا۔
ٹھیک ہے آپ معاشرے میں ایسا نہیں کر سکتے ہو، گاؤں میں ایسا نہیں کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم اپنے گھر میں تو ایسا کر سکتے ہو، آپ اپنے بچوں کو تو آپ خود تو ایسا کر سکتے ہو، آپ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اور اپنی بہنوں کو تو آپ پورا کپڑا پہنا سکتے ہو، پورا سوٹ دلا سکتے ہو۔ آپ کی بیٹیاں کم کپڑے کیوں پہن رہی ہیں؟ آپ کی بیوی ایسی ساڑی کیوں پہن رہی ہے کہ ساڑی پہننے کے بعد اس کے پیٹ کا حصہ دکھے، اس کی ناف دکھے، اس کی پیٹھ دکھائی دے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے سماج میں، سوسائٹی کے اندر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے کہ دیکھیں کہ کون بھوکا ہے، کون کھایا ہوا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے تو ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ عربی میں جو گنگنا رہی تھی اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ یہ ہوا، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا تو آج کی رات وہ میرے پاس ہوتا اور اس چارپائی کے چرمرانے کی آواز آ رہی ہوتی، یعنی میں اس کے ہم آغوش ہوتی، میں اس کے ساتھ آج ملتی، میں اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی۔ کاش نضر ابن حارث مجھے مل جاتا اور میں نضر ابن حارث کو رات میں اپنی چارپائی پہ بلاتی، اپنے بستر پر اس کو اپنے ساتھ سلاتی۔ حضرت عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، صبح ہو کر اپنے قاصد کو، اپنے میسنجر کو بھیجا اور کہا اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی، جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی تو عمر فاروق نے کہا کل تم یہ گانا گنگنا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پہلے تو منع کیا۔ حضرت عمر نے جب چابک نکالا، جب کوڑا نکالا، کہا کہ دیکھو اس آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نضر ابن حارث کون ہے، کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگی امیر المومنین میرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، ابھی تک پھر میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے، نضر ابن حارث کو میں لائق کرتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں۔ پوچھا نضر ابن حارث کون ہے؟ اس نے نضر ابن حارث کا نام بتا کر اس کا ایڈریس بتایا کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نضر ابن حارث میں تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہو، تم اس کے اوپر مائل ہو گئی ہو؟ نوجوانوں سنو، سلمان خان کی طرح بال رکھنے والوں سنو، اس عورت نے جو چیز بتائی وہ غور سے سنو۔ اس نے کہا امیر المومنین نضر ابن حارث کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت لڑکا نہیں ہے، ہاں لیکن اس کے سر کے بال بہت اچھے ہیں، اس کے آگے کے بال بہت اچھے ہیں، ہم اس کے بالوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں، ہمیں اس کے بال پسند ہیں اور بالوں کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہے۔ فرمایا نضر ابن حارث کو بلایا جائے، میسنجر گیا، قاصد گیا، نضر ابن حارث کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا اے نضر ابن حارث اپنے بال دکھاؤ۔ نضر ابن حارث نے امامہ اتارا اور اپنے بال دکھائے تو نضر ابن حارث کے بال آگے سے بڑھے ہوئے تھے، یہاں مطلب یہاں سے ٹھیک یہاں بڑھے ہوئے تھے، ہوتا نا ایسے بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے کبھی کبھی، یہ سٹائل ہوتی ہے آگے کے بال یہ۔ تو اللہ حضرت عمر نے کہا اوہ یہ زلفیں ہیں تمہاری، اے نضر ابن حارث تمہاری زلفوں نے، آگے کے تمہارے ان بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی لڑکیوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ نائی کو بول پایا، حجام کو، باربر آؤ ادھر، کہا کیا ہوا؟ ان کا ٹکلا کرو۔ کہا امیر المومنین میں تو اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے، اب وہ اگر میرا نام لے رہی تو میں کیا کروں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک طرفہ محبت،
وہ کہہ رہا ہے نضر ابن حارث میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ کون ہے، ارے وہ میرا نام لے رہی ہے تو اس میں کیا کروں، میں گیا تو نہیں ہوں۔ تو امیر المومنین نے کیا کہا، نضر ابن حارث تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن سبب تو تمہارے بال ہیں، نہ تمہارے آگے کے یہ بال اتنے بڑے ہوتے، نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑتی، لہذا تمہارے بال کاٹے جائیں گے، ان بالوں نے فتنے میں ڈال دیا۔ کھڑے میں ٹکلا نہیں کرانا چاہتا ہوں، کہا تم نہیں کرانا چاہتے تو کیا ہوا، تمہارے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، اس برائی کو میں مٹا کے رہوں گا۔ اور پکڑا ان کو، بیٹھ، بٹھایا اور اس طرح چلوا کے ٹکلا کر دیا، ہو گیا ٹکلا۔ اب وہی امامہ اٹھایا اور ان کے سر پہ باندھ دیا، لو چلو۔ اتفاق دیکھیے، کبھی کبھی ہوتا نا، ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ ابھی مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی، اب جو دیکھتی وہ مرتی ہیں، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، 10 عورتیں ان کے اوپر مرنے لگیں۔ حضرت عمر فاروق نے پھر بلایا، اے نظر ادھر آؤ، کیا ہوا، تمہارے بال کاٹنے کے بعد بھی ہم ناکام رہے، کہا پھر اب کیا کرو گے، گردن کاٹو گی میری؟ حضرت عمر ہنستے ہوئے کہتے ہیں، تمہارے اس امامے نے اور تمہاری اس خوبصورتی نے ہی مردوں کی، مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، لہذا اب تمہیں اس مدینے سے نکالا جا رہا ہے، اب تم اس مدینے میں نہیں رہو گے، اور میں تمہیں مبلغ بنا کر، داعی بنا کر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہا ہوں، تم عیسائیوں کی بستی میں داعی بن کر جاؤ گے، اور یاد رکھنا یہودی اور عیسائی کی بستیوں میں جانے کے بعد تمہیں وہاں کی لڑکیاں فتنے میں نہ ڈال دیں، یاد رکھنا تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا، اگر وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑ جائیں، تم سے عشق و پیار کرنے لگے تو تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، تم ان کو اسلام کی تعلیم بتانا، تم ان کو نماز بتانا، تم ان کو روزہ بتانا، تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، دیکھنا کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہیں تو تمہاری بات بھی مانتی ہیں نہیں مانتی ہیں، اور جب وہ ایک بار اسلام لے آئیں گی تو پھر ان کے نکاح مسلمان لڑکوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کروا دیے جائیں گے۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آگے کے بال مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے پورے کے پورے بال کٹوا دیے۔